अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ स्मार्ट इन्फो। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान खान से। दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए एक नई शख्सियत लेकर आते हैं और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, इंतहाई काबिल एहतराम, इंटेलिजेंट और एक ऐसी जगह से सामने आए हैं कि उनकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीन खान एडवोकेट साहब, जो कि अरसा 31 साल से शोबे वकालत से वाबस्ता हैं, सियासत और इसके अलावा इंसानी हकूक़ और इंसानी हमदर्दी का जज्बा भी अपने दिल में रखते हैं और बहुत सारी खिदमात और भी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं, सियासत पे उस पर क्या असर पड़ता है और तालीम का यहाँ पर क्या रुझान है। तो आइए मोहम्मद अमीन खान एडवोकेट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया इमरान खान, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ और अपने इलाके के हवाले से, सियासत से के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पर टाइम दिया। सबसे पहला मेरा सवाल कि आप अपने बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया अपने नाजरीन को, देखने वालों को, चाहने वालों को कि 31 साल से आप वकालत से वाबस्ता है और आप अपने MSc भी कर रखी है इसी दौरान। तो इस बारे में थोड़ा अपने करियर के बारे में बताइए, क्या मुश्किलात थी, कैसे आप इस स्टेज तक पहुँचे? मैंने तो मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है यहाँ मकामी स्कूल हाई स्कूल गदीजी बुनेर से पास किया था 1976 में, 1976 में। उसके बाद मैं कराची चला गया। वहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत शानदार मौका दिया तालीम हासिल करने का, और वहाँ पर एक गवर्नमेंट सेंट पैट्रिक्स कॉलेज, उसमें मुझे एडमिशन मिला और 4 साल तक मैंने वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, BA पास किया और उसके बाद LLB और 1989 में मैंने यहाँ पर एनरोलमेंट किया। ये जो हमारा KP बार काउंसिल है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया वकालत का और यहाँ डगर बुनेर में प्रैक्टिस करता हूँ रेगुलर, और हाई कोर्ट का वकील हूँ 1992 से। हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस मेरा बहुत अच्छा है। और साथ साथ आपको ये भी बताऊँ, आपने इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो इस सिलसिले में भी मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कुछ अर्सा काम किया है अपनी वकालत के पेशे के साथ साथ, और मैं उनका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे वकालत के शोबे से वाबस्ता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और वकील जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इससे क्या समझते हैं? इस ज़्यादा वकील हो गए, इससे आपकी प्रैक्टिस पर कोई असर पड़ता है, या कि लोगों ने, जो सियासतदान होता है वो भी वकालत की डिग्री लेके बैठा होता है, तो इसको पेशे को बहुत लोग कम कहते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। जैसे आप प्रोफेशनल से 31 साल से शोबा वकालत से वाबस्ता है, आपका ओढ़ना बिछोड़ना रहना सहना सब वकालत है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो डिग्री हासिल करते हैं लेकिन वो बाद में प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके शोबे के लिए बदनामी का बायस बन सकते हैं। दर हकीकत मैंने जब से ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, तो उसी वक्त से 1989 सही नवंबर में मैंने लाइसेंस हासिल किया और उसके बाद जो है ना, मैंने अपना काम बतौर वकील शुरू किया। सही। तो मुझे कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। वो इसलिए कि मैंने डे टू डे जो मेरा काम है, मैंने उसी तरह उसको निभाया। जिस तरह एक स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी करते हैं इम्तिहान के लिए, तो इसी तरह मैंने वकालत को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया। अच्छा, तो इमरान खान, मैंने फ्रॉम द डे फर्स्ट, जैसे ही मैंने वकालत का लाइसेंस हासिल किया अपने मुतालिका बार काउंसिल से, तो तकरीबन उसी वक्त से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। मुझे मुश्किल कोई पेश नहीं आई, क्योंकि मैं जो मेरा सीनियर था वो बहुत ज़्यादा एक काबिल शख्सियत, उनका नाम मैं भी लूँगा। वो अलमज़ेब खान एडवोकेट साहब थे, जो मर्दान से तशरीफ लाए थे और यहाँ पर वो मेरे सीनियर थे। अच्छा। तो उनके साथ मैंने कुछ अर्सा काम किया और फिर इंडिपेंडेंट तौर पर मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। 1992 में हाई कोर्ट का लाइसेंस मैंने हासिल किया और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी मैंने उसी वक्त से शुरू की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सैकड़ों की तादाद, हज़ारों की तादाद में मैं केस कर चुका हूँ। मेरा मेन जो फील्ड है वो सिविल प्रैक्टिस, सिविल और फैमिली लॉस, इस पे है।
اس کے علاوہ میں نے ہیومن رائٹس HRCP کے ساتھ کام کیا ہے کچھ عرصہ، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، تو اس کا بھی ایک ماشاءاللہ اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، بہت خوبصورت اچھے لوگوں سے، میڈم اسما جہانگیر صاحبہ، حنا جیلانی، ڈاکٹر مبشر حسن اور اس قسم کے ہمارے افراسیاب خٹک صاحب، نامی گرامی شخصیات، تو ان کے ساتھ کمپنی رہی جی۔ دوسرا آپ کے شعبے سے بھی یہ چیزیں بہت دیکھنے آتی ہے، سینئر اور جونیئر کا بہت زیادہ اور کلچر رہتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نئے آنے والے وکلا ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں کہ وہ اپنے سینئر کو اور سینئر سے کس طرح چیزیں سیکھیں؟ یہ تو آپ کا جو ڈیڈیکیشن آپ کا ہوتا ہے، جو آپ کا شوق ہوتا ہے، وہ آپ جاری رکھیں تو آپ ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح۔ سینئر کا احترام بہر صورت لازمی ہے۔ صحیح۔ ایک جونیئر جو ہے نا، میں نے اپنے 2 بیٹوں اور ایک بھتیجے کو لا ایجوکیشن اس میں ایڈمٹ کیا ہے، ان کو تو یہ کیوں، اگر اس میں چارمنگ نہ ہوتی، پیسے کی لحاظ سے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں پیسہ کی کمائی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، نہیں، یہ اس حوالے سے نہیں، بلکہ اس میں جو مقام آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ پالیٹکس میں بھی یہ سائڈ بائی سائڈ آپ دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اس میں جو خدمات آپ دے سکتے ہیں، آپ جو ہے غریب لوگوں کے، کمزور طبقہ جو ہوتا ہے، جو مظلوم طبقہ ہوتا ہے، تو آپ ان کی آواز بن سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے جائز حقوق جو ہے نا، آپ جو ہے تھرو کورٹ اور اس طرح ان کو آگاہی بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس پیشے میں آپ سب کو نبھا سکتے ہیں۔ جونیئر کے لیے میرا جو میسج ہے وہ یہ کہ آپ اپنے سینئر سے سیکھیں، آپ جو کورٹس کے ایتھکس ہوتے ہیں، جو اخلاقیات ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، وہ سیکھیں، یا آپ کورٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ آپ سیکھ سکتے ہیں، تو آپ سینئر کو ماڈل بنائیں گے تو تب جا کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی جاری رکھیں گے، اور یہ سب چیزیں تو آپ جو ہے ایک بڑے وکیل نامی گرامی نام پیدا کر سکتے ہیں اس پیشے میں اپنا۔ یہ تو تھی اپنے نئے آنے والے وکلا کے لیے ایڈوائس تھی۔ کوئی ابھی صاحب آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو، کوئی ایسا واقعہ ہو جو کورٹ کے اندر یا کورٹ کے باہر، جیسے آپ سمجھتے ہو کہ کوئی ریممبرنگ ہوتی ہے اس کی، آپ سے اٹیچ ہے ابھی تک آپ کو وہ چیز، یا کوئی ایسا کیس جو آپ کی نظر سے گزرا ہو، تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ وہ تو در حقیقت میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں ہیومن رائٹس کے کیسز بھی کر چکا ہوں، فری لیگل ایڈ بھی لوگوں کو پرووائڈ کر چکا ہوں۔ اس میں خواتین بھی شامل ہیں جن کو جیلوں سے میں نے کئی بے سہارا خواتین کو مختلف مواقع پہ میں نے ان کو لیگل ایڈ فری فراہم کر کے ان کو رہائی دلوا چکا ہوں۔ اچھا، اور اس طرح میں جو ہے میں نے پراپرٹی کیسز تو بہت ساری بیچارہ خواتین کو اور مظلوم لوگوں کو میں نے، جو زوراور لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ گریبرز ہوتے ہیں، جو کہ دوسروں کے زمینوں پر قبضے کر کے اور ان سے زبردستی وہ چھین لیتے ہیں، تو میں نے بہت سارے ایسی مثالیں ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بتاتا چلو کہ جس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں، یہ پشاور اور اسلام آباد میں جو ہم لائیو دیکھتے ہیں، لائیو سے بڑے ہٹ کر ہے، یہاں پر وکالت کرنا کوئی آسان کام نہیں، یہاں پر آپ بڑے مافیا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ چیز بڑی میں یہاں عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور ان کے لیے عدالت میں کھڑا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اور پھر کیس لڑنا اور پھر کیس جیتنا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو میں آپ کی سیاست کی لائف کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے 97 میں پاکستان تحریک انصاف جو اب حکومت میں، آپ انہیں اس وقت جب ان کا کوئی نام نشان نہیں سوائے کرکٹ کے، ان کو کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، بڑے بڑے جلسے تو ان کے ہوتے تھے لیکن ایسا ان کے پاس امیدوار نہیں تھے، تو آپ ان کے یہاں پر 97 میں 96 میں آپ نے شمولیت کی اور 97 میں آپ الیکشن لڑا، تو اس بارے میں وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا، اور اب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں؟ آپ نے یہ بہت دلچسپ سوال کیا ہے۔ 1996
میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی. عمران خان صاحب آئے تھے اور ان کے روبرو سواڑی بنیر میں جلسہ تھا, اور اسی کے دوران میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی. 1997 میں الیکشن آئے تو بطور امیدوار صوبائی اسمبلی میں نے یہاں سے الیکشن لڑا. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, جب وہ الیکشنز ہو گئے اور پی ٹی آئی مطلب ہماری پارٹی ہار گئی, تو پشاور میں ایک کنونشن تھا, تو اس میں عمران خان صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے, اور یہ جو ایکسپیرینس الیکشن کا گزرا ہے اس حوالے سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو میں نے ایک شارٹ سی مختصر سی تقریر کی تھی, اور اس میں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب, جناب چیئرمین پی ٹی آئی, ہم نے یہ الیکشن جو ہے نا اس لیے نہیں لڑا کہ ہم جیت جائیں, بلکہ یہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور آپ کا جو میسج ہے, آپ کا جو منشور ہے, تاکہ وہ ہم لوگوں کو گھر گھر پہنچائیں. تو پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد میرے قریب آئے, مجھ سے ہینڈ شیکنگ کیا, اور مجھے کندھے پہ ایسے کر کے تو بہت زیادہ خوش تھے, اور یہ بھی کہا کہ امین یہ تو آپ نے بہت زبردست تقریر کی ہے. پھر بعد میں 2-4 مرتبہ جب بھی مجھے وہ ملے مختلف پروگرامز میں, تو انہوں نے باقاعدہ میری خیریت پوچھی, اور اس طرح تو اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اب اتنی ایک 20 سالہ 22 سالہ جدوجہد کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس مقام پر پہنچی ہے کہ حکومت میں ہے, اور یقینی طور پر اس طرح کی غلطیاں بتائیاں ہوئی ہیں, کچھ ایسے لوگ جناب عمران خان صاحب, ان کا جو ویژن ہے وہ بہت براڈ ہے, وہ بہت کھلے ذہن کے آدمی ہیں. ہرڈلز ظاہر آتے ہیں, کیونکہ جب آپ کا خاص بڑا ہوتا ہے, جتنا آپ کا خاص بڑا ہوگا اتنے آپ کو مشکلات, آبسٹیکلز آپ کے راستے میں آئیں گے. تو یہ بہت ساری جو مشکلات ہیں, یا ابھی جو نام نہاد قسم کی تحریک مافیا نے شروع کی ہوئی ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب وہ چور اکٹھے ہوئے ہیں. میں تو ایسا کہوں گا کہ چور اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی چوری کو بچانے کے لیے اور این آر او کے لیے وہ یہ سب کچھ ہاتھ پیر مار رہے ہیں. لیکن مجھے قوی یقین ہے, قوی امید ہے کہ جو پالیسیز ہیں اس میں شارٹ کمنگس ہوں گی, لیکن ان کو بہت انشاءاللہ اچھی طرح اوور کم کر لیں گے. ان کے پاس ایک اچھی ٹیم ہے, باقی بھی وہ ایک سنجیدہ لیڈر ہے, اور ان کی جو سیاست ہے وہ کامن مین کے لیے ہے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, وہ عام آدمی کے لیے ہے کہ کس طرح پاکستان کا جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو ڈاؤن ٹراڈن کلاس ہے, اس کو کیسے آگے لایا جائے. تو ان کے پاس مثالیں بھی وہ دیتے ہیں, وہ چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اٹھا کے وہ ایک خوشی کی زندگی ان کو نصیب ہوئی ہے. جی, تو یہ پلاننگ ہوتی ہے. لیڈرشپ جو ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کامن مین کا سوچے, وہ اپنے جیب کا نہ سوچے. تو یہاں پر جتنی بھی سیاست لوگوں نے کی ہے عمران خان سے قبل, وہ اپنے لیے تھی, وہ عوام کے لیے نہیں تھی. صحیح. تو آپ انصاف لائر فورم سے بھی وابستہ ہیں, آپ ان کے بالاکٹ میں عہدیدار ہیں, تو اس بارے میں بتائیے, یہ انصاف لائر فورم کیا چیز ہے, یہ کیسے کام کرتی ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. انصاف لائر فورم جو ہے یہ تحریک انصاف کا لائرز ونگ ہے. صحیح. اور یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں کا ایک گلدستہ ہے. صحیح. اس میں پاکستان بھر سے, گلگت سے لے کے کراچی تک ہماری یہ جو لائر فورم ہے ایک فیملی کی مانند ہے. صحیح. تو پاکستان تحریک یہ انصاف لائر فورم ملاکنڈ ڈویژن کا میں صدر رہا ہوں. صحیح. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے جو وکلا ہیں وہ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں. اسی طرح تمام پاکستان
جتنے انصاف لائر فورم کے جو اراکین ہیں، ممبرس ہیں، ہم ایک فیملی ہیں. صحیح اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پولیٹیکل اغراض و مقاصد ہمارے. ہم جو ہے نا، جو عمران خان صاحب نے، جو کہ ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، صحیح تو ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں. صحیح تو ان کی جتنی بھی اچھی پالیسیز ہیں اور انصاف کے حصول کے لیے ہماری جدوجہد ہے، صحیح تو ہم اس پلیٹ فارم سے، انصاف لائر فورم کے پلیٹ فارم سے ہم اپنا کام بخوبی انجام دیں. صحیح. دوسرے ایک سوال کی طرف، جو کہ آپ کا ایک بیٹا جو ہے ڈاکٹرز ہے، فورن کوالیفائڈ ہے، آپ اس حوالے سے بھی، اور آج کل جو فورن ڈاکٹرز ہیں بہت سارے مسائل سے، اور ایسے نہ مسائل جو کہ ان کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے گزرنے، وہ ایک مشکل کا وقت ہے ان کے لیے. یقینی طور پر یہ بہت جلد یہ وقت پاس ہو جائے گا. اس کے بارے میں آپ بتائیے، یہ ٹیکنیکلی کیا پرابلمز ہے اور اس کو کیسے سولو کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو پاکستانی فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں، صحیح اب یہ نہیں کہ میرا بیٹا اس نے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی ہے رشیا سے صحیح اور اس کو کچھ مشکلات ہیں تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. نہیں، جتنے بھی فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں، تو گزشتہ جو آرگنائزیشن تھا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، ان کی طرف سے بھی ناجائز قسم کے ان سے 3 اسٹیپس، 3 امتحانات ان سے لیے جاتے تھے، صحیح اور رشوت کا ایک بازار گرم تھا صحیح اس آرگنائزیشن میں. ابھی جو ہے پاکستان میڈیکل کمیشن، یہ عمران خان کا ایک کارنامہ ہے، صحیح لیکن وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ، تو وہ یہ لوگ بھی صحیح جو پاکستان میڈیکل کمیشن والے ہیں، صحیح تو یہ بھی ان گریجویٹس کا استحصال کر رہے ہیں مختلف قسم کے بہانوں سے. صحیح تو ابھی جو ہے نا، ان کے لیے فوری طور پر پروویژنل لائسنسز صحیح ان کو دینے ہیں جاری اور جاری کیے جائیں، صحیح اور ان کو ہاؤس جابس دیے جائیں، صحیح تاکہ یہ آگے چل کر وہ اینولی ایگزام ہوتا ہے وہ یہ دے دیں گے. صحیح لیکن ہاؤس جاب کے بعد صحیح جو قانون ابھی بنا ہے، پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020، اس کا ایک سیکشن ہے، سیکشن 20، صحیح تو اس میں صاف طور پر درج ہے کہ جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں، اگر صحیح فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں یا لوکل صحیح میڈیکل گریجویٹس ہیں، صحیح تو ان کے لیے ایک جیسا قانون ہے، ہونا چاہیے. ایک جیسا قانون بنا ہے. صحیح وہ ان کو اگر ڈگری ہولڈر ہے، وہ پاکستانی یونیورسٹی سے ہے یا میڈیکل کالج سے ہے، میڈیکل انسٹیٹیوشن سے ہے، یا فارن میڈیکل اسکول سے ہے، کالج یونیورسٹی سے ہے، تو ان کے لیے فوری طور پر اگر وہ گریجویٹ ہے، میڈیکل گریجویٹ ہے، تو ان کو پروویژنل لائسنسز دیے جائیں، ہاؤس جابس دیے جائیں. اس کے بعد ان سے ایک سٹیپ ایگزام ہے، اور وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اور وہ ایگزام لیا جائے. جو پاس کر دیں تو ان کو فل لائسنس دیا جائے، تاکہ وہ قوم اور ملک کی خدمت کریں. اور دوسرا، آج کل تو ویسے بھی کورونا کی لہر ہے اور اتنے ڈاکٹر ہاں، چاہیے ہمیں، تو یہ حکومت کو چاہیے کہ فوری سٹیپ لیا جائے اس پر. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، اور میں اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان سے درخواست کروں گا، کیونکہ یہ جو منسٹری ہے یہ ان کے پاس ہے، بالکل ان سے درخواست کروں گا کہ جناب عالی، آپ یہ جو پریزیڈنٹ ہے اور جو وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے، تو یہ جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں، اور جو صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جس علاقے میں پریکٹس کر رہے ہیں، آپ نے سیاست کی، آپ یہاں پروان چڑھے، اس علاقے کو پہلے اور اب کیسے دیکھتے ہیں، اور یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں چھوٹا تھا اور اسکول جاتا تھا، تو اس وقت سے میں سیاست سے وابستہ ہوں، صحیح، اور پریزنٹلی ہمارے جو منتخب ممبران اسمبلی ہیں، خاص طور پر ہمارے مقامی جو ایم پی اے ہے، مقامی صحیح ریاض خان، صحیح، اور وہ اس علاقے کے لیے جو اس کی خدمات وہ مثالی ہیں. آپ یہاں پنیر تشریف لائے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے
की सड़कें बन रही हैं सही खूबसूरत किस्म की, और डेवलपमेंट का एक अमल जारी है। सही तो ये जो हमारे अभी जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर के खसूसी मुशीर हैं सही इसके वर्क्स के, सही कम्युनिकेशन के। सही तो ये बुनेर के लोगों की खुशकिस्मती है, बिल्कुल और वो ये नहीं कि वो अपने हलके के लिए काम कर रहे हैं, सही बल्कि वो पूरे जिले बुनेर के लिए काम कर रहे हैं और पूरे केपी के लिए वो काम कर रहे हैं, सही पूरे सूबे के लिए। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। हमारे जो MNA साहब हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, सही शेर अकबर खान। सही तो भी एक सीधे साधे पश्तून हैं, अच्छा पख्तून, सही और वो एक खाकसार मिजाज शख्सियत रखते हैं। उनका 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 जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है सही जब से वो मुंतखब हुए हैं, तो मेरा ज़ाती तौर भी उनके साथ मुलाकातें होती रहती हैं और राबिता भी होता है। तो मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बुनेर को गैस, बुनेर के लिए लोगों को बहुत तकलीफ है, यहाँ जंगलात जो है ना ये तकरीबन ख़त्म हो चुके खत्म हो हैं चुकी या ख़त्म होने के करीब हैं। सही तो आप मेहरबानी करके बुनेर के लिए गैस का इंतज़ाम करें। सही तो उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने ये मंजूर करवा लिया है। अच्छा अभी फंड्स का मतलब वो है सही कि फंड्स कब मुहैया होते हैं इसके लिए, कब एलोकेट होते हैं। सही तो जैसे ही फंड्स एलोकेट हो जाएं सही तो बाकी मंजूरी उन्होंने ले ली है। सही तो ये उनका बड़ा एहसान होगा बुनेर के अवाम पर, सही अगर वो इसमें इस मकसद में अपने टीन्यूअर कंप्लीट करने से पहले अगर वो बुनेर के लिए गैस वाला ये गैस प्रॉब्लम अगर ये हल कर देते हैं सही तो ये बड़ा एहसान होगा। तो मैं अपने जो भी हमारे MPA साहिबान हैं और जो MNA साहब हैं, तो इस मर्तबा सही इमरान खान साहब का जो टेन्यूअर है और ये लोग मुंतखब हुए हैं, तो इनका काम मिसाली है। सही जी ठीक है। दोस्तों ये थे मोहम्मद अमीन खान एडिटर साहब। यकीनी तौर पर आपने इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। यकीनी तौर पर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनके साथ बैठ कर गुफ्तगू करके। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ आपको मुलाकात होगी। अमीन साहब के लिए बहुत शुक्रिया सर, आपका एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया। तो इंशाल्लाह आपसे ये नशिस्त दोबारा भी रहेगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो दोस्तों, आपसे तो फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट इमरान खान से को इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए डेली।